پیسے کی صحیح سمجھ بوجھ اور کامیابی کا راستہ۔ پیسے کی دنیا بظاہر نہایت پیچیدہ، متضاد اور خوف پیدا کرنے والی محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف ہمیں سختی سے بچت کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو دوسری طرف زیادہ خطرہ مول لے کر سرمایہ کاری کی تلقین کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ شوق کی پیروی کرو اور کبھی صرف منافع کو مقصد بناؤ۔ ان متضاد باتوں کی وجہ سے انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور عملی قدم اٹھانے سے گھبرا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت صرف خوش قسمتی، درست وقت یا خفیہ معلومات کا نتیجہ ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مالی کامیابی کسی اتفاق یا شارٹ کٹ کا نام نہیں، بلکہ ایک مہارت، ایک نظام اور ایک سوچ ہے جسے وقت کے ساتھ سیکھا اور اپنایا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اوسط درجے کی زندگی انسان کا مقدر نہیں بلکہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان پیسے کے بنیادی اصول، رویے اور نظام سمجھ لے تو وہ خود اپنی مالی زندگی کا معمار بن سکتا ہے۔ پیسے کو ایک جامد شے کے بجائے ایک متحرک بہاؤ قرار دیا جانا چاہیے۔ اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ کیسے حاصل کیا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں دنیا کو کون سی قدر دے سکتا ہوں۔ جب انسان قدر پیدا کرتا ہے اور مؤثر نظام بناتا ہے تو پیسہ خود بخود اس کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ یوں پیسہ مقصد نہیں رہتا بلکہ بامعنی عمل کا عکس بن جاتا ہے۔ مالی ترقی کو 3 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے: جاننا، کمانا اور دینا۔ پہلے مرحلے میں مالی علم، قوانین اور پیسے کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس علم کو عملی حکمت عملی، لیوریج اور مختلف ذرائع آمدن کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں دولت کو صرف ذاتی فائدے تک محدود نہیں رکھا جاتا بلکہ اسے سماجی خدمت، اثر اور وراثت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک مرحلے کو نظر انداز کرنے سے پائیدار کامیابی ممکن نہیں۔ ان رکاوٹوں کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے جو انسان کو دولت سے دور رکھتی ہیں، جیسے کمی کا احساس، مالی لا علمی اور حد سے زیادہ سوچ بچار۔ یہ عوامل انسان کو خوف زدہ کر کے عمل سے روکتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے واضح سوچ، درست علم اور فیصلہ کن عمل پر زور دینا چاہیے۔ متعدد ذرائع آمدن کی اہمیت کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ صرف ایک نوکری یا ایک ذریعے پر انحصار کرنے کے بجائے انسان کو فعال آمدن کے ساتھ ساتھ بقایا اور سرمایہ کاری پر مبنی آمدن بھی پیدا کرنی چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ دولت میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ ہر مالی موقع کو لیوریج اور کنٹرول کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے تاکہ نقصان کے امکانات کم ہوں اور ترقی کے مواقع زیادہ ہوں۔ پیسہ انسان کی شخصیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر انسان مثبت سوچ اور خدمت کے جذبے کے ساتھ دولت کمائے تو وہ نہ صرف خود ترقی کرتا ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح
پیسہ صرف دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اثر، خدمت اور وراثت کا سبب بن جاتا ہے۔ مالی کامیابی اتفاق نہیں بلکہ علم، عمل اور مقصد کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان اپنی سوچ درست کر لے، مالی اصول سیکھ لے اور دولت کو خدمت کے لیے استعمال کرے تو وہ ایک متوازن، کامیاب اور بامقصد زندگی گزار سکتا ہے۔